دوستو ویسے تو آپ لوگ اپنی زندگی میں ابھی تک دنیا کے بہت سارے الگ الگ طرح کے دھرموں اور مذہبوں کے بارے میں پڑھ یا پھر سن چکے ہوں گے، کیونکہ اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طرح کے اتنے زیادہ دھرم اور مذہب پائے جاتے ہیں کہ جن کو ایک بار میں گن کے یہاں پر مینشن کرنا بھی ناممکن کام ہے۔ مگر دوستو پھر بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جس خاص دھرم کے بارے میں بتاؤں گا، یہ ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس کے بارے میں جاننا تو دور بلکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ لوگ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے اس دھرم کے بارے میں جانیں گے تو حیران ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دھرم نہ صرف دنیا کے دوسرے سبھی دھرموں اور مذہبوں سے پوری طرح سے الگ ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس دھرم کے اندر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یقیناً حد سے زیادہ حیران کر دینے والی بھی ہیں۔ دراصل دوستو یہ ریلیجن کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے کہ جس کو سائنٹولوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنٹولوجی نام کے اس دھرم کو آپ لوگ دنیا کا ایک نیا اور سب سے امیر دھرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، دنیا کا سب سے امیر ریلیجن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس ریلیجن کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ہر پہلو پر ٹیکسز موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ سائنٹولوجی نام کے اس دھرم کے گرجا گھروں اور عبادت خانوں کا دورہ کرو گے تو آپ کو وہاں پر صرف اور صرف امیر لوگ ملیں گے، کیونکہ کسی بھی غریب انسان کے لیے ان ہائی فائی ٹیکسز کو بھرنا ایک ناممکن سی بات ہے کہ جو ہائی فائی ٹیکسز بڑی رقم کی شکل میں اس دھرم کے الگ الگ پہلوؤں میں پائے جاتے ہیں۔ سائنٹولوجی نام کے اس دھرم کی بنیاد سن 1953 میں ایل رون ہبرڈ نام کے ایک سائنس فکشن رائٹر نے رکھی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایل رون ہبرڈ نام کا یہ انسان بطور رائٹر تو اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، مگر اپنے سائنسی فکشنل نظریات پر ایک نئے دھرم کی بنیاد رکھنے کے بعد یہ انسان حد سے زیادہ مشہور ہوا۔ دراصل دوستو سائنٹولوجی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسان ایک غیر فانی چیز ہے، یعنی کہ ایک ایسی چیز کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، یہ دھرم یہ بھی مانتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پلینٹ سے آیا ہے اور اس پلینٹ پہ آ کر وقت، خلا اور مادے میں جکڑ لیا گیا ہے، یعنی ان ساری چیزوں میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ دھرم انسان کو ان ساری چیزوں سے آزادی کا راستہ بھی پرووائڈ کراتا ہے، جسے آڈیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کام میں دراصل ایک انسان کی پرانی سبھی دردناک یادوں کو مٹا دیا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے یہ پروسیس نہ صرف لمبا ہے بلکہ حد سے زیادہ مہنگا بھی ہے، جس کے اوپر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جب سے یہ دھرم وجود میں آیا ہے تب سے ہی دنیا کے ایک بڑے گروپ کے نشانے پر رہا ہے، کیونکہ الگ الگ وقتوں پر دنیا کے الگ الگ لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ یہ سائنٹولوجی نام کا دھرم صرف اور صرف پیسہ کمانے کی ایک منصوبہ بندی ہے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ایل رون ہبرڈ نے بھی صرف اور صرف کروڑ پتی بننے کے لیے ہی اس دھرم کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو اس ریلیجن کے رولز اینڈ ریگولیشنز بہت زیادہ ہارڈ مانے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جو انسان بھی ان سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے۔ سائنٹولوجی نام کے اس دھرم کے سبھی قاعدے قانون اور طور و طریقہ ایل رون ہبرڈ نام کے اس انسان کی کتابوں پر ڈیپینڈ ہے کہ جس انسان نے اس دھرم کی بنیاد رکھی تھی، یعنی اس دھرم کو فالو کرنے والے لوگ ایل رون ہبرڈ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ سائنٹولوجی نام کا یہ ریلیجن انسان کی پیدائش اور اس کے اس دنیا میں آنے سے ریلیٹڈ ایک عجیب و غریب کہانی پیش کرتا ہے۔ سائنٹولوجی کے مطابق آج سے لگ بھگ 75 ملین سال پہلے زینو نام کا ایک ڈکٹیٹر کہ جو اس دور میں کائنات کے لگ بھگ 80 پلینٹس کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے ساتھ لگ بھگ 7 کروڑ انسانوں کی آبادی کو لے کر ہماری اس دنیا میں ظاہر ہوا تھا، یعنی اس نے ہماری اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ مگر یہاں آتے ہی کسی بات کو لے کر زینو اور ان سبھی انسانوں میں جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد غصے میں آ کر زینو نے تھرمو نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے ان سبھی 7 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب جیسا کہ دوستو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ سائنٹولوجی نام کے اس دھرم کے مطابق انسان کی باڈی بھلے ہی ختم ہو جاتی ہو مگر اس کی روح امر ہے، یعنی کہ غیر فانی شے ہے، تو اسی لیے ان سبھی انسانوں کی روح ابھی بھی دنیا میں زندہ ہیں جو وقت اور مادے کے حساب سے جنم لیتی رہی ہیں اور جنم لے رہی ہیں اور آگے بھی جنم لیتی رہیں گی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ دھرم اتنا زیادہ نیا ہے اور زیادہ مشہور بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو فالو کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہوں گے۔
मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कम वक्त में ही इस धर्म के फॉलोअर्स की तादाद लाखों का आंकड़ा पार कर चुकी है। टॉम क्रूज और जॉन ट्रेवोल्टा जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार भी इसी धर्म के फॉलोअर हैं। इनके अलावा भी चाहे बात फिल्म इंडस्ट्री की हो या फिर स्पोर्ट इंडस्ट्री की, हर जगह पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की ऐसी लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि जो आज के दौर में साइंटोलॉजी नाम के इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इब्राहिमी मज़ाहिब में खुदा और पैगंबरों का तसव्वुर पाया जाता है। इब्राहिमी मज़ाहिब से उलट साइंटोलॉजी धर्म में इस तरह का कोई भी तसव्वुर नहीं पाया जाता है। यानी ना तो वो एक खुदा पर यकीन रखते हैं और न ही उसकी तरफ से भेजे गए उसके किसी पैगंबर या फिर इस तरह के किसी प्रोसेस पर यकीन रखते हैं। बल्कि साइंटोलॉजी के मुताबिक तो हमारे इस यूनिवर्स में बेशुमार खुदा मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ज़्यादा पावरफुल हैं जबकि कुछ कम ताकतवर हैं। इसके अलावा जन्नत, जहन्नम और आखिरत के दिन जैसी कोई चीज़ भी इस धर्म के अंदर नहीं पाई जाती है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो लगभग दुनिया के सभी धर्मों और मजहबों में पाई जाती हैं, और इन्हीं की वजह से ही इंसान अच्छे कामों की तरफ जाने की कोशिश करता है और बुरे कामों से अपने आप को रोके रखता है। मगर साइंटोलॉजी नाम के इस धर्म में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती है। साइंटोलॉजी के मुताबिक इंसान एक हद से ज़्यादा आला नस्ल है, यानी इंसान जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और उसकी शान इतनी ज़्यादा है कि उससे ये कहना कि तुम्हारी तरफ से ये किया गया काम गलत और गुनाह है और इसकी तुम्हें तौबा करना चाहिए बिल्कुल गलत चीज़ है। बल्कि इंसान से ऐसा कहना भी इंसान की शान में गुस्ताखी है। साइंटोलॉजी क़यामत के दिन यानी जजमेंट डे और उस दिन होने वाले एक इंसान के हिसाब किताब पर यकीन रखने की बजाय नए जन्मों पर यकीन रखती है। यानी साइंटोलॉजी अपने फॉलोअर्स को ये मैसेज देता है कि अगर एक इंसान को ज़िंदगी में नजात मिल जाए तो ये नजात नए जन्म की सूरत में उसको पैदाइश और मौत की गर्दिश से आज़ाद कर देती है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि इस नए धर्म को फॉलो करने वाले लगभग सभी लोग यूरोप या फिर अमेरिका के होंगे। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप के अलावा भी इस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद एशिया के इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में भी रहती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की इस वीडियो से पहले आप लोग इस साइंटोलॉजी नाम के धर्म के बारे में क्या जानते थे। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।